اس ایک ویک میں 3 میجر، وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی بڑے ڈریم لے کے. یہاں پہ جو نوجوان ہوتا ہے اس کا ڈریم ہوتا ہے پہلی مطلب ایف ایس سی کے بعد کہ یار میں افسر بنوں، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنوں، پائلٹ بنوں. پاکستان معاشی طور پہ ناکام ہو سکتا ہے، معاشرتی لیول پہ ناکام ہو سکتا ہے، ہر حوالے سے ناکام ہو سکتا ہے، لیکن جنگی محاذ پہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ جو ہے نا کمزور ہوں. ہر قسم کی عسکریت پسندی کا ان کو سامنا ہوا اور مقابلہ کیا. یہ تو ایٹمی پاور ہی یہی جنگیں کر کر کے ہوا ہے، تو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا ناکام ہوں گے. وہ پھر اس کی مثال حالیہ آپ نے دیکھ لی ہے انڈیا کے ساتھ. یہ لڑکا بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. یہ لڑکا یو ایم ٹی لاہور میں پڑھتا تھا. اب یو ایم ٹی لاہور میں گیا. اب بلوچستان کے اب تو پھر بھی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے تو یقین جانیے لاہور کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا خواب ہوتا. اب یہ چیز سمجھنے والی ہے. یہ لڑکا بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. وہاں پہ براوی کی کلاسز بھی لیتا تھا، شعر و شاعری بھی پڑھتا تھا. اس کے والد صاحب ایڈوکیٹ ہیں. اس کے دادا عبد الرحمن کرد صاحب بڑے رائٹر ہیں. لیکن ایسا گھرانہ، پڑھا لکھا گھرانہ، ان کا بچہ شدت پسند بن جائے. اب جب بی ایل اے نے پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے کہا اس نے سال پہلے ہمیں جوائن کیا. اب آیا ادھر اس نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا یا اس کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بعد اس نے ایکسٹریم سٹیپ لیا، یا پھر یہ ذہنی طور پہ پہلے ہی ان کے ساتھ تھا. بندوق اس نے سال پہلے اٹھائی. تو اب ساتھ ساتھ پھر اس کو انہوں نے اپنا کمانڈر بنایا ہوا تھا. ایک سال میں کوئی کیسے کمانڈر بنتا ہے؟ بی ایل اے یا بی ایل ایف جو فوکس کر رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں پر کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سرماچار نے جو بننا ہے وہ چیز کو بڑا لاجیکل وے میں لے جاتے ہیں. ایک سرماچار بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے ایجوکیٹڈ ہو، ریشنل ہو، تیز ہو، مضبوط ہو. اب ایک سرماچار بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنا زیادہ. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک اولڈ ایج والا ہے، مطلب 40-50 کا وہ کمانڈر ہے، وہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ہے. یہ جو تازہ گئے ہوئے ہیں سال 2، اگر یہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو نہ مارا جائے تو یقیناً بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کی سرزمین جو کسی زمانے میں امن کا گہوارہ ہوتی تھی، جہاں پر کسی معصوم کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو معاشرہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور اس معصوم اور مظلوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی کی جاتی تھی. آج وہ خطہ ہے جہاں پہ نہ قوال محفوظ ہے، نہ عام آدمی محفوظ ہے، نہ اس طریقے سے ادارے حرکت میں ہیں. اب سوری ٹو سے ہمیں کچھ چیزیں حقیقت پر مبنی بیان کرنی ہوں گی. اب ایسے ہوتا تھا پہلے کہ کوئی واقعہ ہوتا تھا، پہلے عوام، قبائلی سوسائٹی تھی نا، وہ علاقے کی جو عوام تھی وہ اپنا کردار ادا کرتی تھی کہ یہ چیز تھانوں میں نہیں جانی چاہیے. چلو وہاں سے ہو گئی، تھانوں میں چلی گئی تو کہتے تھے یار کسی طریقے سے اب اس کا درمیانی رستہ نکالو. تھانے والا بھی کہتا تھا ایف آئی آر وغیرہ نہ کرو یار، کوئی رستہ نکالو. پھر چیز عدالت میں جاتی تھی، جج تک یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی درمیانی رستہ نکلے. ٹھیک ہے، یہاں یہ چیزیں ہوتی تھیں. عوام، تھانہ، عدالت، کوشش ہوتی تھی انصاف ملے، کوئی ازالہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ بدلہ لیا جاتا تھا، یا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا وہ نہیں نکالا لہٰذا اب میں بدلہ لوں گا. یہ میں نے ایک چھوٹی ایگزامپل دی ہے. اب 2000 کے بعد یہاں پہ پی ایل اے، بی ایل ایف، ایف سی، آرمی، انٹیلیجنس یا اب سی ٹی ڈی یہ سامنے آ چکے ہیں. اب بدقسمتی سے نہ عوام وہ کردار ادا کر رہی ہے، نہ تھانہ وہ کردار ادا کر رہا ہے، نہ ہی عدالت وہ کر رہی ہے. اب یہاں پہ سینڈوچ بنی ہوئی ہے عوام. ایون ادارے فتح کر لی گئی ہے، پولیس بھی فتح کر لی گئی ہے، عدالت بھی
فتح کر لی گئے ہیں باقی بیوروکریسی بھی. اب ایک طرف سے عسکریت پسند ہیں، دوسری طرف فورسز ہیں، بس ان کی لڑائی چل رہی ہے. اب عوام کا جھکاؤ کسی جانب دکھ نہیں رہا ہے. اب عوام کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ کس جانب چلی جائے. اب اس ایک ویک میں 3 میجر، وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی بڑے ڈریم لے کے. یہاں پہ جو نوجوان ہوتا ہے اس کا ڈریم ہوتا ہے پہلی مطلب جو FSC کے بعد کہ یار میں افسر بنوں، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنوں، پائلٹ بنوں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آلموسٹ 80% لوگ جاتے ہیں، یہ اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں. ان کے اگر آپ ڈیٹا دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جو جاتا ہے اس کا ایک ڈریم جاب ہوتی ہے، وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں، اکثر وہ بھی مڈل کلاس ہوتی ہے، لوور مڈل کلاس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنے وہ آپ کو دکھتے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے جب اس طرف سے بھی مارے جائیں. اور دوسرا جو اس طرف ہم دیکھتے ہیں اس طرف بھی مارے جاتے ہیں. یقین مانو دکھ ہوتا ہے کہ ویسے بھی کسی انسان کو کوئی مارے یا آپ مارو، کوئی اس سے پراؤڈ فیل کرنے والی بات نہیں ہوتی. انڈیا سے بھی لڑائی جب ہو رہی تھی تو کوئی دکھ نہیں تھا کہ انڈیا والوں کو مار دیں تو پھر ہمیں کوئی سکون ملے گا، چین ملے گا، خوشی ملے گی کہ ہم نے بھابھی بہوا ہے. کوئی بھی انسان جانور کو مارنے پہ بھی کوئی اتنا خوشی محسوس نہیں کرتا. انسان کی تو تعظیم ہی بہت ہے. 3 میجر تو میں نے کہا کہ وہ تو مار دیے گئے، ان کے جو ہے نا بچے یتیم ہوئے. اب دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ کلعدم تنظیموں میں کیسے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں، تو مزید دکھ ہوتا ہے. نوشکی میں پچھلے عرصے سے آپ یہ کہتے ہو نا کہ وہ آتے ہیں ادھر سڑکوں پر، شاہراہوں پر، تو کوئی وہ نہیں ہوتی بھائی، پیچھے آپریشنز چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچ جاتے ہیں یا یہ یا وہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پہ ناکام ہو سکتا ہے، معاشرتی لیول پہ ناکام ہو سکتا ہے، ہر حوالے سے ناکام ہو سکتا ہے، لیکن جنگی محاذ پہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ جو ہے نا کمزور ہوں. ہر قسم کی عسکریت پسندی کا ان کو سامنا ہوا اور مقابلہ کیا. یہ تو ایٹمی پاور ہی یہی جنگیں کر کر کے ہوا ہے. تو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا ناکام ہوں گے؟ وہ پھر اس کی مثال حالیہ آپ نے دیکھ لی ہے انڈیا کے ساتھ. اب 19 جولائی سے جو آپریشن نوشکی والی سائڈ پہ جاری تھا، 3 دنوں تک یہ رہا. پیدل دستے تھے، کمبیٹ ہیلی کاپٹر تھے، 5 لوگ بھی یہ لے کے مارے گئے. اس میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن ایک لڑکا جس کا نام سفیان کرد ہے، جس کا عرف چیئرمین شاشان تھا. میں نے جو سیریز شروع کی ہوئی ہے انسرجنسی والی، اس میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے عسکریت پسند گروپ میں تو اس کا ایک کوڈ نیم رکھا جاتا ہے کہ اب آپ کا وہ نام نہیں ہوگا، یہ نام ہوگا، اور تنظیم کے تمام لوگ آپ کو اسی نام سے پکاریں گے. ایون کہ علاقے کا نام بھی نہیں بتایا جاتا، ان کے اندر بھی بڑی سیکریسی رکھی جاتی ہے. یہ لڑکا بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. یہ لڑکا UMT لاہور میں پڑھتا تھا. اب UMT لاہور میں گیا. اب بلوچستان کے اب تو پھر بھی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے تو یقین جانیے لاہور کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا خواب ہوتا تھا. اسپیشلی UMT ہو گئی، UET ہو گئی، GC ہو گئی، پنجاب یونیورسٹی ہو گئی، ان کے تو بہت بڑے نام تھے. لیکن اور بھی کوئی یونیورسٹی ہو، چاہے UMT ہو، ایجوکیشن ہو، ان کے بھی بڑے نام ہیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جانا، پڑھنا ایک خواب ہوتا تھا. اب جو وہاں بھی پڑھ رہے ہیں وہ اس جانب جا رہے ہیں. اب یہ چیز سمجھنے والی ہے. یہ لڑکا بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا. وہاں پہ براوی کی کلاسز بھی لیتا تھا، شعر و شاعری بھی پڑھتا تھا. اس کے والد صاحب ایڈوکیٹ ہیں. اس کے دادا عبدالرحمن کرد صاحب بڑے رائٹر ہیں. لیکن ایسا گھرانہ، پڑھا لکھا گھرانہ، ان کا بچہ شدت پسند بن جائے، بڑے سوالیہ نشان ہیں، بہت سوالیہ نشان ہیں. اب کیا ہوا کہ جو کارروائی ہوئی نوشکی میں 5 BLA کے لوگ مارے گئے. اب ویسے تو ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں
ایک یہ سٹوری ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا اس جانب کیسے گیا. دوسرا ایک اور ہے رشید بزدار جو ڈی جی خان سے تھا. اب پہلے جو شورش زدہ علاقے تھے ان سے لوگ جاتے تھے اس جانب. اب کراچی سے بی ایل اے بی ایل ایف میں جانا, ڈی جی خان سے بی ایل اے بی ایل ایف میں جانا, یہ پھر ایک الگ ہی اینگل ہے. اس کو پھر ڈفرینٹ انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پہلے اسی سفیان کرد پر آتے ہیں. سفیان کرد جب مہرنگ لوگ گئے تھے اسلام آباد وہ مارچ کرنے نگران دور میں, اور جس غلط طریقے سے ان کو ٹیکل کیا گیا اس چیز میں اب ازالہ شاید آج تک نہیں کر پا رہی ہے, اور وہ نفرت بہت پھیلی بھی ہے. یہ لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا, یہ گرفتار بھی ہوا تھا, مبینہ طور پر 2-3 دنوں تک جیل میں بھی رہا تھا. اب جب بی ایل اے نے پریس ریلیز جاری کی انہوں نے کہا اس نے سال پہلے ہمیں جوائن کیا. اب آیا ادھر اس نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, یا اس کو جیل میں ڈالا گیا, اس کے بعد اس نے ایکسٹریم سٹیپ لیا, یا پھر یہ ذہنی طور پہ پہلے ہی ان کے ساتھ تھا, بندوق اس نے سال پہلے اٹھائی. تو اب ساتھ ساتھ پھر اس کو انہوں نے اپنا کمانڈر بنایا ہوا تھا. 1 سال میں کوئی کیسے کمانڈر بنتا ہے؟ اس پر جو ان کی پریس ریلیز ہے کہ انہوں نے ہمیں سال پہلے جوائن کیا, لیکن اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے, اس کی فائٹنگ سکلز کو دیکھتے ہوئے اسے کمانڈر بنا دیا گیا. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. پہلے بھی ایک تھا جو وہاں سے پڑھتا تھا, وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, اس کی ذمہ داری پھر عسکریت پسند نے تنظیم نے جوائن کی تھی, لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ اس میں تھا. انفارچونیٹلی آج ایک وکیل حکیم بلوچ جو ابھی شروع کر رہا ہے اپنی پریکٹس, اس کو مبینہ طور پر اداروں والوں نے اٹھا لیا ہے, اور خدا جانے ابھی تک وہ لاپتہ ہے. ہم پھر کہتے ہیں ابھی وہ بن بھی لیا ہے کوئی ایکٹ میکٹ کہ بھائی ان کی گرفتاری کم سے کم شو کر دیا کریں, وہ 3 مہینوں میں جو ان کو رکھنا ہے. اور اس ہم لاکھ اختلاف کریں, لیکن یہ ہے اگر ان سینٹروں میں ایسے ایسے لوگ, سفیان جیسے لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں, رکھے جاتے ہیں, ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے دیا جاتا ہے, تو یہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, شاید ہمیں اچھا نہ لگے لیکن بہتر تو ہے کہ اس کی جان بخشی ہے. اس کا جو مائنڈ سیٹ اس جانب گیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کم سے کم اس کی جان تو نہیں جا رہی. تو اب حکیم بلوچ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے پڑھا ہوا ہے, مطلب جو باہر جا کے پڑھتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرنٹ ہے, کچھ نہ کچھ کیلیپر ہے. اب اگر وہ کسی اور جانب چلے جائیں تو پھر دکھ ہوتا ہے. اب حکیم بلوچ صاحب کی کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی تو اٹھایا گیا ہے, خدا نخواستہ یہ کہیں ملوث ہے یا نہیں ہے, اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہی اگر سفیان اٹھایا جاتا تو ہم کہتے بھائی یہ پنجاب میں پڑھتا تھا, یو ایم ٹی میں پڑھتا تھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب جب وہ مارا گیا ہے, تنظیم ذمہ داری قبول کر رہی ہے, تو کوئی پھر لاجک بچتی ہی نہیں ہے نا. اسی طریقے سے جو یوتھ ہے یا جو اکثریت گئی ہوئی ہے, مطلب بی ایل اے کا کمانڈر بشیر زیب کون تھا, وہ بھی تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. تو بی ایل اے یا بی ایل ایف جو فوکس کر رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں پر کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سرمچار نے جو بننا ہے وہ چیز کو بڑا لاجیکل وے میں لے جاتے ہیں. ایک سرمچار بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے ایجوکیٹڈ ہو, ریشنل ہو, تیز ہو, مضبوط ہو. اب ایک سرمچار بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنا زیادہ. دوسری جانب جو میں نے کہا کہ پاکستان جنگ میں بہت آگے ہے, سیکیورٹی فورسز جنگ میں ان کی نسبت کیوں آگے ہیں, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپوز کیا ابھی ایک ویک میں جو ہے نا, ویک ڈیڑھ میں 3 میجر ان کے گئے, وہ ایک پالیسی لے آتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے جو ہے نا سیکنڈ لیفٹیننٹ لگانے ہیں. کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں لگنا چاہیں گے, یا کچھ انسینٹیوز بھی ان کے زیادہ کر دیں, یا چلو آفیسران کو تو آپ چھوڑیں, سپاہیوں کی یہ بے روزگاری ہے, کتنے آئیں گے؟ لاکھوں لوگ آئیں گے. تو ان کو تو صرف ایک اشتہار دینے کی ضرورت ہے, ان کو لاکھوں کی نفری مل جائے گی. اور یہاں پہ ان کو خوراک کے بھی مسئلے, ان کو بھرتی کے بھی مسئلے, اور ان میں اگر ایک بھی مخالف فریق کا چلا گیا وہ تو ان سب کو جو ہے نا شاید زیرو تک لے جائے. اس لیے ان کی بھرتی بڑی سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. اور دوسرا جو گلہ اور شکوہ عسکریت پسندوں کی قیادت سے ہے کہ ٹھیک ہے
ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کریم بچانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام کو جنگوں میں دھکیل کے ساری کریم آپ مروانے کے لیے بھیج دو۔ ابھی میجر انور کاکڑ وہ گرنیٹ لگایا گیا گاڑی کے ساتھ، وہ اپنے والد کی جاتا تھا قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے، اور ہر وقت مطلب اس کی ایک شیڈول بنا ہوا تھا، اور جس طریقے سے وہ مارا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مبینہ طور پر جو قاتل ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو کوئی کارروائی کی جاتی ہے، ایسا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہنچتے نہیں ہیں، پہنچتے ہیں، مار بھی دیے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی 10 کارروائیاں ہوں جس میں 1 یا 2 میں وہ کامیاب ہوتے ہوں، 8 کو وہ پہلے سے ہی پکڑ لیتے ہوں۔ تو چیزیں بڑی پیچیدہ ہیں، بہت ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ انہوں نے پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار بھی کیے ہوئے ہیں۔ وہ شاید اب یہ جو سینٹر ہے اس میں شاید ان کو پروڈیوس بھی کریں، لیکن دکھ یہی ہے کہ کمانڈروں سے کہ ایسی کریم کو کیوں دھکیلا ہوا ہے آگے۔ آج یہ 2000 کے بعد ہی کچھ یوتھ نکلی ہے پڑھنے کے لیے، وہ ساری ہی جنگ میں دھکیلی جائے گی، کیا ہوگا؟ آج بحیثیت معاشرہ میں نے کہا رہی ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ کتنے صحافی ہیں جو اس چیز پر بات کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو ہے نا، جہاں پہ سیکیورٹی فورسز یا ISI کی غلطی ہے وہ نشاندہی ہو، جہاں پہ BLA BLF کی غلطی ہے وہاں پہ اس کی بھی نشاندہی ہو، پھر فیصلہ چیزیں ہوں آپ کے سامنے، پھر فیصلہ کریں۔ اب یہاں پہ مطلب سفیان جیسے لوگوں کو مروا دینا کتنے ظلم اور زیادتی ہے۔ دوسری جانب سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک اولڈ ایج والا ہے، مطلب 40-50 کا وہ کمانڈر ہے، وہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ جو تازہ تازہ گئے ہوئے ہیں 1-2 سال، اگر یہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو نہ مارا جائے تو یقیناً بہتر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے اب سیکیورٹی فورسز کہ بھائی ہمارے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، ان کے شکوے جب ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے ایسے مطالبے رکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ لوگ وہ نہیں کرتے ہو۔ ادھر آپ کا نوجوان یہ مارا گیا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے میجر پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا کیلیبر کم تھا، ہمارے سپاہیوں کے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ریاست تھوڑا بڑا دل کرے، ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے تو کچھ ایسا کریں۔ وہ پھر کہتے ہیں ہم تو نواب مری کو بھی لائے تھے، C-130 میں اس کے مرغے، اس کے کتے بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ یہاں پہ آتے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہی پاکستان کا جھنڈا جلا دیا۔ تو ہم تو بڑا دل کر رہے ہیں، بڑا دل اس طرف سے نہیں ہو رہا۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے دکھ ہوتا ہے یہ سٹوری، اور پھر کیونکہ ہم خود اس فیز سے گزرے ہیں، وہاں تک گئے، پڑھے ہوا، ہمارے کچھ ساتھی آج بیوروکریسی میں ہیں، انفارچونیٹلی ان کی بھی اکثریت بس خود کمانے میں لگی ہوئی ہے، بہتری میں نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو کم سے کم جو دوسرے ہیں اپنے ایسے دوستوں کو انگیج کریں جو دوسری سائڈوں پہ جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری یہ جو کونسلیں ہیں ان پر آتی ہے۔ اب ایسے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کونسلوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو دوسری جانب راغب کر رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا تھوڑا سا زیادہ ہی حقوق و فرائض کی بات کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کو اس جانب لے کے جایا جاتا ہے۔ وہ ایکسٹریم سٹیپ ہے، کوئی اگر جاتا ہے وہ تو ایکسٹریم ہی سٹیپ ہے نا۔ میں کہتا ہوں پہلے ہر فیز سے آپ گزریں۔ تو دوسرے صوبوں میں بہت لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بلوچستان میں پڑھا لکھا ہونا اور پھر کچھ وین ہونا، پہلے ہی ہماری تعداد اتنی نہیں ہے۔ ابھی کوئی سال مطلب 1 دہائی 2 دہائیوں سے ہی تو نکل رہے ہیں لوگ، اور وہ اگر اس سائڈ پر ہوں گے تو پھر سوسائٹی مزید بانجھ ہو جائے گی۔ تو عسکریت پسندوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر دم تک، مطلب کہتے ہیں کہ ایک ویسے تو ہر انسان کا قتل ہو اگر جائے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن اگر ایک کمانڈر مارا جائے تو اس کا عام اس کی نسبت 100 گنا زیادہ ہوتا ہے، مطلب نقصان۔ تو بچا کے رکھیں،
صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس مار دھاڑی ہو، کوئی ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے، کوئی LLB والا خودکش بنایا جا رہا ہے، کوئی ایم فل والا جو ہے نا ٹارگٹ کلر بنایا جا رہا ہے. دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اب اسی کے ساتھ اگر میں کہوں کہ میجر رب نواز 16 تاریخ کو مارا گیا، میجر انور کاکڑ 19 کو مارا گیا، میجر زیاد 23 کو مارا گیا، تو یہ مار دھاڑ ہو رہی ہے. اور یہ بھی جوان ہیں، ان کی کیا عمریں ہیں؟ 26 27 28 30 اسی ایریاز میں ہے نا. تو یہ سوسائٹی کو کردار ادا کرنا ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ اب عدالتیں اس طرح ایکٹیو ہیں، نہ تھانے ایکٹیو ہیں، نہ ہماری سوسائٹی، قبائلی سوسائٹی. چھوٹے موٹے فیصلے تو کاروکاری والوں پر تو ہماری بڑی وہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے. میں وہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی معقول راستہ نکالے. کسی انسان کی جان لینا ہی واحد حل نہیں ہوتا، لیکن ساتھ میں جو ہماری یوتھ ڈی ٹریک ہو رہی ہے، ماری جا رہی ہے، اس پر بحیثیت سوسائٹی ہمیں سمجھنا ہوگا. اتنا بڑا گھرانہ، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ان کا بچہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا؟ اور ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے، اس پر کوئی بڑے کمانڈر یا ایجنسی والے یا فوج والے بھی بڑے افسر اتنے کوئی خوش نہیں ہوتے ہیں. کہیں میری بات ایسے ہو رہی تھی ایک دفعہ، تو انہوں نے کہا جب ہم دیکھتے ہیں پڑھا لکھا ہے، بڑا گھرانے سے، ایجوکیٹڈ گھرانے سے تعلق ہے، کوئی سوسائڈر بنتا ہے، اس کے لتھڑے ہم دیکھتے ہیں، تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں؟ تو دکھ والی بات ہے. بہت کچھ کرنا ہے، بحیثیت سوسائٹی ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا، ڈسکس کرنا ہوگا. لیکن ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ PTI والوں کے خلاف تو آج کل کچھ زیادہ ہی فیصلے آ رہے ہیں عدالت کی طرف سے، 10 سال قیدیں. اسلام آباد میں ابھی ایک فیصلہ نظر سے گزرا کہ اجازت نہیں تھی، احتجاج کیا گیا، ابھی ان کو کوئی 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے. مطلب بھائی کچھ عدالتیں بھی وہ دیکھیں، اس کو ان کی جو پیشی پہ پیشی تھی، وہ وکیل تھا، ان کا آنا جانا، یہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی. مزید آپ ان کو ایسی سزائیں دے کے کیوں سسٹم پہ جو ہے نا عدم اعتماد کروا رہے ہیں؟ تو جب چیزیں یہ منارکی، یہ انارکی کی جانب جا رہی ہیں چیزیں، کہ ادارہ اور عسکریت پسند آمنے سامنے ہیں، درمیان میں کوئی برج نظر نہیں آ رہا ہے، چیزیں بڑی تلخ ہوتی جا رہی ہیں. اب دوسرا نام ہے رشید بزدار عرف میرل. اس کا تعلق DG خان سے ہے، یہ وہاں کے کسی ٹیکنیکل کالج سے پڑھا بھی ہوا ہے. اب وہ وہاں سے آ رہا ہے، یہاں نوشکی میں لڑ رہا ہے. اب اس کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ یہ بھی ہے. جب ناانصافی اس کے ساتھ وہاں نہیں ہوئی ہے DG خان میں، تو وہ یہاں پہ تو ان کا جو وہ گریٹر بلوچستان والا پرسپیکٹیو ہے، اس انداز میں اب لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے. جس طرح پچھلے دنوں آپ نے کراچی میں دیکھا کہ کراچی کے تھے لیکن وہ بھی ادھر BLA میں تھے، تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کو مزید پھیلا رہے ہیں، جہاں جہاں بلوچ ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. جنید بلوچ ہے، اب اس نے بھی 2024 میں جوائن کیا، سال بھی پورا نہیں ہوا، چھوٹی عمر کا لڑکا ہے. خالد فاروقی، اب یہ تفتان میں آپ دیکھو وہاں کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہے باقیوں کی نسبت. آخر فاروقی کو نے کیسے جوائن کیا؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ گئے تھے ادھر، پہلے سی پیک کے اس میں مارنگ لوگ، بعد میں ادھر گئے، تو یہ مائنز اور منرلز پر بھی وہ ہو، ادھر بھی لوگوں کو اعتماد وہ ہو کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، پراپر حصہ دیا جا رہا ہے. ابھی میں ریکارڈنگ میں دیکھا کہ کافی تعداد میں مقامی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور ان کا جو CEO ہے وہ خود گراؤنڈ پہ موجود ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اصلاحات لا رہا ہے. تو دیکھا جائے، میں یہی کہتا ہوں کہ شیئر بڑھایا جا سکتا ہے، چیزیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو رہی ہیں تو اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا ہے، چیزیں مزید بڑھائی جا سکتی ہیں، پریشر دلوایا جا سکتا ہے، قراردادیں منظور کروائی جا سکتی ہیں. اگر ان چیزوں پہ ہم ایکسٹریم پہ جائیں تو پھر میں یہ کہہ نہیں رہا نقصان کر رہے ہیں، ہم صوبے کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں، ہم اپنی کریم کو شدت پسندی پہ لے جا کے مزید سوسائٹی کو بانجھ کر رہے ہیں. نبیل بادینی نوشکی، جس طرح میں نے کہا کہ ابھی کیونکہ بشیر زیب ہے وہاں سے، رحمان گل ہے،
تو اب جب قیادت اس علاقے کی ہے تو وہ پوری یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے بشیر زیب نے قیادت سنبھالی ہے تو نوشکی والا بیلٹ، یہ نوشکی والا ایریا بہت زیادہ، ہر کاروائی میں نوشکی سے تو کوئی نہ کوئی ضرور ہی ملتا ہے آپ کو. یہ بڑی دکھ والی اور کوئی خوشی کی خبریں نہیں ہوتی کہ یہ اس کے اتنے مارے گئے ہیں، ادھر سے اتنے مارے گئے ہیں. دونوں طرف سے لوگ یتیم ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے یوتھ جا رہی ہے. لیکن نظام بحیثیت نظام کام نہیں کر رہا، تھانہ کام نہیں کر رہا، عدالت کام نہیں کر رہی، سوسائٹی کا. تو وفاق کو بھی سوچنا ہوگا. ابھی مہرنگ لوگوں کی بہن ہے اور باقی لاپتہ افراد کے لواحقین وہاں گئے ہوئے ہیں، ابھی بھی صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ رویے بڑا میٹر کرتے ہیں. پچھلی دفعہ جب مہرنگ لوگ آ گئے تھے اور اس کے بعد درائے بولان کے نام سے جب BLA نے کارروائی کی تھی اور اس کو یہ کہا تھا کہ یہ بدلہ ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوں وہ آئے ہوئی ہیں، چند خواتین ہیں، پریس کلب کی سائڈ پر بیٹھی ہوتی ہیں. بیٹھنے دو، اتنی آزادی تو دو. غیر ضروری تکالیفیں پیدا کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، نہ کریں اتنا. وہ اگر کوئی اسلام آباد تک چلا گیا ہے نا تو گریسفلی ٹیکل کریں. کوئی وزیر جائیں، جیسے تیسے ہیں وزیر بنے ہوئے ہیں، جائیں کچھ طریقے سے ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہیں، جو لاپتہ افراد زندہ ہیں، ان کو یہ جو ابھی ترمیم ہوئی ہے سینٹروں میں رکھیں اور ان کے لواحقین کو ان سے ملنے دیں تاکہ تسلی ہو جائے. اور جو زندہ نہیں ہیں ان کے لواحقین کو بتا دیں کہ بھائی اب یہ مارا گیا ہے، لہٰذا کوئی تلافی ہو سکتی ہے تو کریں، ورنہ کم سے کم ان کو سکون تو ہو. تو فائنل سٹیج چیزوں کو جب تک ہم بلیک کو بلیک، وائٹ کو وائٹ نہیں کہیں گے نا تو سیٹ نہیں ہوں گی. اور یہ چیز اسی طریقے سے جاری رہی تو یہ مزید نقصانات کا موجب ہوگی. تو تمام فیصلہ سازوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں اس سوسائٹی میں لوگوں کو ذرا کھل کے بولنے دیں، احتجاج کرنے کا حق دیں. اور عدالتیں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا بہت ضمیر اپنا وہ کریں، تھوڑا بہت انصاف کریں تو شاید عسکریت پسندوں کو بھی اس طرح جواز نہ ملے. اور جس کا جتنا گناہ ہے نا اس کو اتنی سزا دی جائے. اور اگر کوئی معصوم اور مظلوم ہے اس کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی بھی تلافی کی جائے. تو لگے کہ ہم کسی جمہوری ملک میں ہیں جہاں پہ انسانیت کی کوئی قدر ہے، جہاں پہ انسان چاہے کسی بھی جانب سے مرے تو تکلیف برابر ہو. تبھی یہ ملک امن کا گہوارہ بھی بنے گا اور یہاں پہ رہنے اور بسنے والے لوگ اس ملک کی بھی عزت کریں گے، اس قانون کی بھی عزت کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.